میں چاہتا ہوں کہ میں وضاحت کروں کہ یہ جو لفظ شیطان ہے کتنا ضروری ہے کہ آپ اس کے روٹ کو سمجھیں۔ اس کا منبع جو ہے وہ نان عربک بھی ہے، لیکن عربی زبان میں کہا جاتا ہے کہ اس کے روٹس جو ہیں وہ دو جگہوں سے آتے ہیں، جو کہ ہے شیط اور شطن۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ پاسبل روٹ ہو سکتا ہے جہاں سے شیطان کا لفظ آتا ہے۔ اور جو شطن کا لفظ ہے اس کا ایگزیکٹلی مطلب ہوتا ہے تباعدہ، ایسی چیز جو بہت دور چلی جائے اور ان کے درمیان بہت فاصلہ ہو۔ اور اسی وجہ سے عربی زبان میں بہت لمبی رسی کے لیے بھی شطن استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی بہت لمبی رسی ہوگی تو اس کو الحبل الممتد یا شطن کہا جاتا ہے، اور اسکالر کہتے ہیں کہ اسی سے آپ کو شیطان ملتا ہے۔ اب جو دوسرا حصہ ہے جو اس کا اوریجن ہے شیط کا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی چیز آگ بگولا ہو، لغوی معنوں میں آگ لگ جانا۔ اور ہم یہ محاورے میں بھی استعمال کرتے ہیں کہ یار وہ آگ بگولا ہو گیا تھا، یار جو تم نے بات کی ہے نا مجھے آگ لگ گئی اس سے۔ سو یہ جو آگ ہے اس کو ہم ملاتے ہیں، یا آگ بگولا ہونا اس کو ہم ملا دیتے ہیں غصے کے ساتھ اور نفرت کے ساتھ، اور اسی وجہ سے کہتا ہوں کہ یار میں اب اور برداشت نہیں کر سکتا۔ اور کچھ اسکالرز نے ان دونوں میننگز کو کمبائن کیا اور کہا ہے کہ وہ اپنی نفرت میں اتنا دور چلا گیا، اور اگر ایسا کوئی بھی موقع ایسا آ جائے جہاں پہ اس کی نفرت کم ہو ہلکی سی بھی، تو وہ آگ دوبارہ جل جاتی ہے اور اس کو اس کی پوزیشن پہ واپس پہنچا دیتی ہے۔ اور دیکھا جائے تو یہ وہ ہمارے ساتھ بھی کرتا ہے۔ اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ کوئی ایسی چیز لے کے آتا ہے جو اوریجنلی ہمارے دل میں نہیں ہوتی، وہ ہمارے دل میں بات ڈالتا ہے، اس میں وسوسہ کرتا ہے، اور اسی سے ہمارے ایموشن جو ہے ایکسائٹ ہوتے ہیں۔ وہ ہاتھ پکڑ کے بری چیزیں نہیں ہم سے کرواتا، بلکہ وہ کیا کرتا ہے اپنے وسواس انسان کے دل میں ڈالتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس سے پھر آپ کے دل میں حسد، کینہ، بغض جو ہے یہ ساری چیزیں جنم لیتی ہیں، اور وہ پھر اس کو جلاتا رہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ آپ اسی میں پڑے رہیں اور کبھی واپس نہ آئیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، کہ شیطان چاہتا ہے کہ وہ ان کو گمراہ کر دے، بہت دور گمراہ کرنا، جیسے کہ وہ خود بہت دور ہو گیا، اور اسی لیے وہ بھی چاہتا ہے کہ آپ بھی دور سے دور ہوتے جائیں۔ شیطان اور جو اس کا رسپانس تھا نا اللہ تعالیٰ کی طرف، جب اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ فرمایا کہ یہاں سے چلے جاؤ، تو اس نے کسی یہ کہا کہ انذرنی الی یوم یبعثون، مجھے مہلت دیجیے۔ نذرا کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ مہلت دینا، اور انذرا کا مطلب ہوتا ہے زیادہ مہلت نہ دینا۔ وہ کہتا ہے کہ میں زیادہ وقت نہیں مانگ رہا اللہ تعالیٰ، تب تک مانگ رہا ہوں جب تک قیامت برپا نہ ہو جائے، یعنی مجھے ابھی سزا نہ دیجیے، صرف مجھے استطاعت دیجیے قیامت کے برپا ہونے کے دن تک۔ اور شیطان کے ذہن میں نا یہ کوئی زیادہ لمبا وقت نہیں ہے، جس نے ساری چیزیں بہت قریب سے دیکھی ہیں اور وہ فرشتوں کی صحبت میں رہا ہے، اس کو یہ بات پتہ ہے کہ ابھی جو یہ بات چل رہی ہے اور قیامت کے دن تک یہ زیادہ وقت نہیں ہے۔ لیکن جو وسوسہ وہ ہم سب کے ذہنوں میں ڈالتا ہے وہ یہ ہے کہ تمہارے پاس بہت وقت ہے، سارا وقت تمہارے پاس ہی تو ہے، ابھی بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، رمضان تو ویسے ہی آنے والا ہے، سب ٹھیک ہے۔ سو آپ کے ذہن میں اور میرے ذہن میں ہمیں یہ لگتا ہے کہ ابھی تو بہت وقت پڑا ہے، چلے ٹھیک ہے موت قریب ہے، لیکن پھر کیا، قیامت کے دن تو پتہ نہیں کب آئے گا۔ انہم یرونہ بعیدا، ہم یہ کہتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ونراہ قریبا، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت دور ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم اس کو بہت قریب دیکھ رہے ہیں، ابھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلی چیز شیطان ہمارے ذہن میں ڈالتا ہے۔ دوسری چیز، اکثر لوگ یہ مجھ سے سوال پوچھتے ہیں، شیطان کو تو اللہ تعالیٰ نے جنت سے باہر نکال دیا، تم مردود ہو، یہاں سے نکل جاؤ۔ لیکن آگے چل کے اس قصے میں آپ یہ سیکھتے ہیں کہ وہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی طرف وسوسے بھیجتا تھا، جو کہ ابھی تک جنت میں ہی تھے، لیکن وہ یہ سب کس طرح سے کرتا تھا۔ سو اس کا سیدھا سا جواب یہی ہے، بیسیکلی جو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک استطاعت دی ہے وہ یہی ہے کہ وہ دور رہتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے نام میں ہی آتا نا تباعدہ، دور رہنے والا، جو دور ہوا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ استطاعت دی ہے کہ وہ اپنے وسوسے ہم تک پہنچا سکتا ہے، اور یہ چیز آج کے دور میں ہمارے لیے امیجن کرنا زیادہ مشکل نہیں ہے، کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم سے لوگ بہت دور رہ رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کی آوازیں، ان کی شکلیں ہم تک پہنچ رہی ہوتی ہیں۔ اور یہ ساری چیزیں اگر آپ 100-200 سال پیچھے چلے جائیں اور یہ سب ان کو جا کے بتائیں تو وہ کہیں گے یہ تو جادو ہے، یعنی آپ اپنے والدین سے بات کر سکتے ہیں اتنی دور، لیکن آج یہ صرف آئی فون ہے یا ویڈیو کال ہے۔ سو یہ بات سمجھنا کہ اس کے وسوسے دور سے بھی پہنچ جاتے ہیں، یہ ایک ایسی استطاعت اللہ تعالیٰ نے دی ہے شیطان کو جو یہ اس کے پاس ہے۔ شیطان اس نے اتنی مہلت کیوں مانگی؟ اس کو پتہ تھا سزا آ رہی ہے، اس کو پتہ تھا اتنی دور نہیں ہے، اس کو کیا چاہیے اس سب سے؟ اس کو یہ بات پتہ ہے کہ وہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچے گا، اس کو یہ بات پتہ ہے کہ وہ مردود ہے، اس کے لیے اب کوئی کامیابی نہیں بچی پیچھے، اس سب کے آخر میں اس کے لیے کچھ نہیں ہے، اب اس کو کوئی چیز نہیں بچائے گی، کوئی معافی اس کو نہیں ملے گی، اس نے تمام امیدیں چھوڑ دی ہیں، اس سب سے بہت دور ہے، اس نے اپنا ذہن بنا لی ہے، اب اس سب کو کر کے وہ کیا پائے گا؟ اس کے ذہن میں یہ چل رہا ہے کہ جب تک میں اللہ تعالیٰ کو یہ ثابت کر دوں نا، صرف میں ناکام نہیں ہوں، ٹھیک ہے میں ناکام ہوا ٹھیک ہے، لیکن میری کامیابی یہ ہوگی کہ میں یہ ثابت کر دوں کہ یہ بھی ناکام ہے۔ دیکھا، آپ سمجھتے تھے کہ میں ناکام ہوا، یہ بھی ناکام ہوں گے،
اور میں یہ ثابت کروں گا آپ کو، مجھے تھوڑا وقت دیں۔ یہ ہے اس کی کامیابی، اس کے ذہن میں یہ اس کا گول ہے۔ اور پتہ کیا، یہ ایسا گول ہے جو کہ ایک وائرس کی طرح دوسرے لوگوں میں ڈالتا ہے۔ یعنی کہ ایسے بھی لوگ ہیں جن کی زندگی میں صرف یہی چل رہا ہوتا ہے کہ یار مجھے نہیں پرواہ اگر میں کچھ پاتا ہوں یا نہیں، بس میں یہ نہیں دیکھنا چاہتا کہ اس کے پاس فلانی چیز نہ آ جائے، اس کے پاس یہ چیز نہ ہو۔ ایگزیکٹلی یہی چیز آ کے آپ پڑھتے ہیں حابیل اور قابیل کے قصے میں۔ ان دونوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی کی، ایک کی قربانی قبول ہوئی اور ایک کی قبول نہیں ہوئی۔ اس نے کہا کہ بھائی مجھے پرواہ نہیں کہ میری قربانی قبول ہوئی یا نہیں، میں یہ نہیں دیکھ سکتا کہ بھائی یہ کامیاب ہو گیا۔ سو انسانوں کے درمیان حسد آ جانا، بہن بھائیوں کے درمیان حسد آ جانا، والدین کے درمیان آ جانا، حتیٰ کہ میں نے ایسے بچے بھی دیکھے ہیں جنہوں نے مجھے یہ پتا کیا کہا، مجھے اپنے والدین نہیں پسند۔ کیوں نہیں پسند بیٹا آپ کو؟ کیونکہ ایک دوسرے سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ مجھے بھائی عجیب لگ رہا ہے۔ یعنی یہ آپ کو عجیب لگ رہا ہے؟ ہاں مجھے پتا ہے، کیونکہ مجھے اس طرح کوئی نہیں ملے گا اتنی محبت کرنے والا۔ سنے ذرا باتیں، یہ عجیب بھی ہے اور اس سے ہنسی بھی آتی سن کے، لیکن ایسے ہیں بچے کہ شیطان اس کو اتنا مسخ کر دے کہ وہ یہ بھی سوچے۔ یعنی اگر آپ کو نہیں ملے گا نا تو آپ امید کریں کہ ان کو بھی نہ ملے۔ بس میں یہ چاہتا ہوں کہ یار ان کی زندگی بھی نہ فارغ رہے، میں خوش رہوں گا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں وہ تب تک خوش ہیں جب تک وہ کوئی آپ کی خبر نہ سن لے۔ انہوں نے دیکھ لیا کہ یار آپ مسکرا رہے تھے، اس سے تو ان کی زندگی ہل جاتی، یہ کیوں خوش ہے، اس کو کس بات کی اتنی خوشی ہے، اس کے ساتھ کیا ہوا؟ مجھے لگا تھا یہ تو کہیں چلا گیا، میں نے سنا تھا کہ اس کی زندگی برباد ہے، اور اب میں یہ تصویر دیکھ رہا ہوں اور مجھے پتہ لگا کہ یار وہ تو بڑا خوش ہے۔ اچھا یہ کیا ہوا؟ اور پھر یہ سوچتے ہیں کہ یار اس سے کیسے چھٹکارا پایا جائے، کیسے وہ دوبارہ مسکرا رہے ہیں، وہ ان کے ذہن سے یہ بات نکل نہیں رہی ہوتی۔ اور یہی شیطان کی طرف سے آتی ہے۔ شیطان بھی ہمیں نا کامیاب نہیں دیکھ سکتا۔ سو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، مجھے تھوڑی مہلت دیں، میں اپنا کیس پروف کروں گا۔ اور پھر پتہ اس نے کیا کہا، وہ اس سے بھی نہیں چھپا یہ بتانے میں کہ وہ کیا کرے گا اور کیسے کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں بتایا، کیونکہ ہدایت کا ایک حصہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے کہاں جانا ہے، اس کا ایک حصہ خطرناک راستے کون سے ہیں، آپ کے دشمن کون ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صرف ہمیں ہدایات نہیں دی کہ یہ دیکھیں یہ جنت ہے، یہاں پہ آپ کو جنت ملے گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ بھی بتایا کہ یہ وہ ساری رکاوٹیں ہیں جو اس راستے میں آئیں گی۔ اور پھر وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ کو، قال فبما اغویتنی، اور صرف اللہ تعالیٰ یہ آپ ہی کی وجہ سے آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے۔ یہ اس نے اللہ تعالیٰ کو کہا، صرف اور صرف آپ کی وجہ سے نا میں گمراہ ہوا ہوں۔ سو الزام کس پہ ٹھہرایا؟ اللہ پہ۔ یہ آپ کی اسکیم تھی، یہ آپ کا پلان تھا، آپ کو پتہ تھا اس سے مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ آدم کو مٹی سے بنایا جا رہا ہے، آپ نے یہ بات میرے ذہن میں ڈالی اور آپ ہی کی وجہ سے میں نے گناہ کیا۔ یہ آپ کا قصور ہے، میرا قصور نہیں ہے۔ آپ نے اس سب میں مجھے ڈالا، آپ نے یہ میرے ساتھ کیا، آپ مجھے پسند نہیں کرتے، آپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، آپ نے مجھے نکال دیا، آپ نہیں چاہتے کہ مجھے معافی ملے۔ سو یہ سب جب آپ نے میرے ساتھ کیا نا، یہی سب میں ان انسانوں کے ساتھ کروں گا جن سے آپ بہت محبت کرتے ہیں۔ تو پہلا حصہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ الزام ٹھہرانا۔ اس کے رسپانس میں پہلے اس نے سجدہ نہیں کیا، پہلے وہ اللہ سے دور ہوا ایسے، اور پھر اس نے ایک اور قدم آگے اٹھایا اور یہ کہا کہ میں بہتر ہوں، اس وجہ سے نہیں کیا، اور دور ہوا اللہ سے۔ یہ تکبر کیا اس نے نا، اور پھر مزید اللہ سے دور ہوا۔ اس نے جب یہ کہا کہ نا میں نہیں غلط، بلکہ آپ نے مجھ سے غلطی کروائی، نعوذ باللہ، آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی، اس نے الزام اللہ تعالیٰ پہ ٹھہرایا، وہ اللہ سے مزید دور ہوا۔ سوچا وہ انسانوں کے ساتھ کیا کرے گا، وہ ہم سب کے پاس آتا ہے اور سب سے پہلے ہم سے گناہ کرواتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرواتا ہے، کیونکہ ہم کہیں نہ کہیں تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر ہی رہے ہوتے ہیں۔ ہم پرفیکٹ تو ہے نہیں، ہم غلطیاں کرتے ہیں، لیکن غلطی کرنا ایک بات ہے، ہو سکتا ہے آپ سے کوئی غلطی ہو گئی، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، آپ نے توبہ کی، اللہ تعالیٰ کے سامنے روئے، آپ کو گلٹ اندر محسوس ہوا، یہی تو ہے کہ انسان کی صفت، اور یہ ہمیں آدم علیہ السلام جیسا بناتی ہے۔ لیکن دوبارہ آپ گناہ کرتے ہیں، شیطان دوبارہ گناہ کرواتا ہے آپ سے، اور پھر اگلی دفعہ وہ آپ سے ایک اور قدم اٹھواتا ہے، اور وہ گناہ سے بھی بڑا ہوتا ہے۔ گناہ تو ہے برا، لیکن اس سے بھی برا یہ ہے کہ جب آپ اپنے ان گناہوں کو جسٹیفائی کرنے لگ جائیں، جب آپ ہر گناہ کو کرنے کے بعد نا اس کو ایکسپلین کرنے لگ جائیں، آپ نے گناہ کیوں کیا؟ یار بڑا پریشر تھا، یہ کر لیا میں نے، میری یہ وجہ تھی یا وہ وجہ تھی، تو میں نہیں پتا میں کن حالات سے گزر رہا ہوں۔ سو جب آپ یہ کرنے لگ جائیں نا گناہ کے بعد، تو آپ شیطان والا عمل کر رہے ہیں، آپ دور ہو رہے ہیں، تباعدہ شیطانہ، اللہ تعالیٰ سے مزید دور ہونا۔ اور اس سے بھی بدترین کیا ہے کہ ایک انسان گناہ کرتا ہی جائے، کرتا ہی جائے، کرتا ہی جائے، اور جب آپ اس سے پوچھیں کہ یار آپ بار بار گناہ کیوں کر رہے ہیں، تو آگے سے آپ یہ کہیں کہ یار اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں مجھ سے، یار اگر اللہ تعالیٰ چاہتے نا تو میں بھی ایک اچھا انسان ہوتا، مجھے نہیں پتا وہ مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں، کیا کیا انہوں نے میرے لیے، نعوذ باللہ۔ اور آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو اس گناہ کے گڑھے میں گری جا رہے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے بہاف میں آ کے بول رہے ہیں، اور وہی اسٹیپس ایگزیکٹلی وہی کر رہے ہیں جو شیطان نے کیا۔
جیسے شیطان دور ہوا، آپ بھی دور ہو رہے ہیں، اور اتنا دور ہو رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے جس کی کوئی حد نہیں. یہ ہے تباعدہ. اور یہ سب کیوں ہوا؟ اس غصے کی وجہ سے. اس سب کے پیچھے نا یہ غصہ آ جانا، اور یہی وہ چاہتا ہے کہ وہ انسانوں کے ساتھ کرے.